یہ امراء القیس کا معلقہ ہے، اور کل ان کے بارے میں گفتگو ہو چکی ہے کہ ان کی زندگی کیا تھی اور کس طریقے سے جی رہے تھے، ان کا انجام پھر کیا ہوا۔ اور یہ بتلا دیا تھا کہ جاہلی شعراء میں یہ جو درجہ بندی ہے، طبقہ اولیٰ میں نمبر 1 پر ان کو رکھا جاتا ہے، اس لیے کہ جاہلی شعراء میں سب سے زیادہ پرگو شاعر یہی ہیں، اور خاص طور پر غزل کے باب میں ان کی اس وقت کے شعراء میں مثال نہیں ملتی۔ اسی لیے ان کا جو یہ معلقہ ہے، اس کا جو مرکزی عنوان ہے وہ یہی غزل ہے، اور اس کی وجہ بھی ہے کہ اس کا جو سیاق ہے، خلفیہ، وہ اسی طریقے کا ہے۔ ایک مصرے میں اس کا اظہار بھی کیا جو آگے آ رہا ہے کہ الا رب یوم لک منہن صالحین ولسیم یوم بدارت جلجلی، کہ عرب اس وقت کے جاہلی دور میں کیونکہ وہ ایک جگہ قیام نہیں کرتے تھے، رحل یعنی سفر کرتے رہتے تھے، تو ایسے ہی اچھا اس وقت جو سفر ہوتا تھا، قافلہ نکلتا، اس کی ترتیب ہوتی تھی کہ مرد آگے اور عورتیں پیچھے ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ امراء القیس کا خاندان سفر کر رہا تھا، لیکن اس میں شریک ہوا، لیکن چونکہ یہ بڑا منچلا تھا کہ کسی طریقے بہانے سے پیچھے ہو گیا اور عورتوں کے حصے میں شامل ہو گیا۔ اسی میں اس کا محبوب بھی تھا، اس کا نام ہے عنیزہ، جو اس کی چچا زاد بہن تھی، اور اس سے اس کا تعلق بھی تھا، یہ میلان بھی رکھتا تھا، لیکن خاندان کے لوگ اس سے بچتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ عنیزہ کا نام لے کر کوئی قصیدہ کہہ دے تو پھر اس سے رسوائی ہوگی، بے عزتی ہوگی عورتوں کے تعلق سے، اور عورتوں کی بے عزتی اس وقت جاہلی دور میں آپ کو حمیت کو بھڑکا دیتی تھی۔ لیکن خیر وہ اس موقع پر عورتوں کے قافلے میں شامل ہو گیا۔ بیچ میں ایک جگہ پر اس کا نام تھا دار جلجل، وہاں پر اس کے محبوبہ عنیزہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ ایک تالاب پر چلی گئی، اور یہ چپکے سے پہلے ہی وہاں پہنچ گیا تھا، جا کے گاڑی میں چھپ گیا۔ پھر اس کے بعد کا خیر واقعہ ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ پھر بڑی باتوں وقفے کے بعد جب وہ پیچھے رہ گئی، قافلے سے چھوٹ گئی، ان کو احساس ہوا کہ ہم بہت پیچھے رہ گئے، بھوک بھی لگی، تو امراء القیس نے اپنی اونٹنی ذبح کر دی اور عنیزہ اور ان کی سہیلیوں کو کھلا دیا۔ اب جب چلنے کی باری آئی تب یہ ہو کہ امراء القیس کس پر بیٹھے، تو پہلے اس کا سامان تقسیم کیا گیا کہ سبوں نے اپنے پاس رکھ لیا، اب یہ کہ بیٹھے کس کے ساتھ، تو اس نے بھی چاہا کہ عنیزہ کے ساتھ بیٹھے، اور اس کی سہیلیوں نے بھی کہا کہ نہیں تمہیں کو بیٹھانا چاہیے، کہ اس کے بعد یہ آگے بیٹھ گیا، اور بیٹھنے کے بعد وہ اپنی شرارتیں جاری رکھی۔ تو اس پورے واقعے کو اس نے اس میں بیان کیا ہے۔ اس میں دو طرح کی رائے ہیں، کیا اس نے یہ قصیدہ ایک ہی نشست میں کہا ہے یا متفرق اوقات میں؟ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ متفرق اوقات میں اشعار ہیں، اور ایک وہ بھی ہے کہ اس واقعے کو اس نے اس میں بیان کیا۔ موضوعات تو بہت ہیں، وصف اللیل بھی ہے، وصف الفرس بھی ہے، اور مشاہد بھی ہے، محبوبہ کا تذکرہ بھی ہے، لیکن آپ دیکھیں گے اس کا مرکزی عنوان جو باتیں چھن کر سامنے آتی ہیں وہ غزل ہے۔ تو اس معلقے کا جو مطلع ہے کہ قفا نبکی من ذکر حبیبی و منزلی،
بسقط اللواء بين الدخول فحومل وطوضها في المقرات لم يعف رسمها لما نسجتها من جنوب والشمال. قیفا دو دوستوں کو مخاطب کیا ہے. اب کو ضروری نہیں ہے کہ یہ دونوں دوست اس کے ساتھ موجود ہیں، بلکہ یہ عادت الشعراء التي كان يختارونها کہ جب شاعر کو اس وقت کوئی بات کہنی ہوتی تو اپنے تصور میں اپنے دوستوں کو لاتا اور ان کو مخاطب کر کے اپنی بات کہتا. سقط اللواء بھی جگہ کا نام ہے، دخول بھی مقام کا نام، حومل بھی، توضیحہ بھی، مقرات بھی، یہ سب جگہوں کے نام ہیں. یہ وہ مقامات ہیں جہاں سے اس کا محبوب گزرا تھا. اس کے ٹھہرنے کے نشانات تھے، اطلال ہے، دیار ہے، ملبہ ہے. جنوبی ہوا، شمالی پچھوا ہوا. رقیفہ نب کی من ذکرہ حبیبی و منصب، اے میرے دونوں دوستوں، اے میرے دونوں دوستوں. رفا ذرا ٹھہرو، رکو. نبکی من ذکرہ حبیبی و منزلی، میں محبوب کو اور اس کے دیار کو، اس کے مکان کو، اس کی منزل کو یاد کر کے رو لوں. رونے سے کیا ہوتا ہے؟ غم ہلکا ہوتا ہے. تو کم سے کم اس سے ملاقات نہیں ہے، میرا محبوب یہاں پر ٹھہرا تھا، اس کے نشانات، اس کی علامتیں موجود ہیں. تو نبکی میں ذکر حبیب و منزلی، رکو کہ میں اپنے محبوب کو اور اس کے گھر، اس کو مقام کو یاد کر کے رو لوں، جو سقط اللواء سے لے کر دخول، حومل، توضیہ، مقرات تک پھیلے ہوئے ہیں. یعنی یہاں اس کا گھر تھا، ٹھہرتی تھی، خیمہ لگایا گیا تھا اس کے لیے. لم یعفو رسمها، اتنا آسان ترجمہ ہے پھر بھی ایک مرتبہ ہو. اے میرے دونوں دوستوں ذرا ٹھہرو، میں محبوب کو اور اس کے اس دیار کو، جگہ کو یاد کر کے رو لوں، جو سقط اللواء سے لے کر دخول، حومل، توضیحہ اور مقرات تک پھیلے ہوئے ہیں. یعنی ان جگہوں پر وہ ٹھہری تھی. لم یعف رسمها، اور ان مقامات کے نشانات ابھی نہیں مٹے ہیں. یعنی کچھ علامتیں موجود ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہی یہاں پر، اسی نے یہاں پر قیام کیا تھا، وہی ٹھہری تھی. عفا یعفو کے معنی آتے ہیں امحا، مٹنا، ختم ہونا. رسم کہتے ہیں نشانی کو، نشان. تو لم یعف رسمها لما نسجتها من جنوب و شمال. نسجہ کے معنی ہوتے ہیں بننا، یہاں معنی ہوتے ہیں ڈالنا، چھپا دینا. کہ لم یعف رسمها، ہا کے ضمیر لوٹے گی هذه الاماکن، یعنی سقط اللواء، دخول، حومل، توضیحہ، مقرات. ان جگہوں کے نشانات اب تک نہیں مٹے ہیں. لما، اس گرد و غبار کی وجہ سے، جو گرد و غبار ان مقامات پر جنوبی اور شمالی ہوا نے ڈال دیا ہے. یعنی جب ہوائیں چلتی ہیں تو کبھی گرد پڑتی ہے، پھر مخالف سمت سے آتی تو گرد ہٹ جاتی ہے، تو نشانات ابھر آتے ہیں. تو اس کے نشانات اب تک نہیں مٹے ہیں کہ جنوبی اور شمالی ہوا نے اس کو چھپا رکھا ہے.
اب ان مکانات پر جو نشانات ہیں، علامتوں کیا کیا ہیں، یا ویرانی وہاں کے جانے کے بعد منظر کیا ہے؟ ترى بعر الآرام بآرصاتها وقيعانها كأنه حب الفل. بعرون کے معنی مینگنی، لیڈی سے کہتے ہیں. آرام یا ریمن کی جمع ہے ہرن. آراسات کہتے ہیں میدان، صحن. قیعان کی جمع قیعان، وادی، گڑھے. حبن کے معنی مرچ کا دانہ، فلفل کہتے ہیں مرچ. جب کالی مرچ کے جب سوکھ جاتے ہیں تو بالکل کالے کالے سکڑے سکڑے نظر آتے ہیں. ایسی بکریاں ہیں یا ہرن ہے جس کے مینگنی میں سوکھ کر ایسی مرچ کے دانے کے برابر ہو جاتی ہے. تو اس نے مینگنیوں کی تشبیہ دی ہے مرچ کے سوکھے دانوں سے. اترا بعرن آرامی آراساتی. آگے ہمیں لوٹے گے اماکن. ان جگہوں کے صحنوں میں، میدان میں اور یہاں کے گڑھوں میں آپ ہرن کی مینگنیاں دیکھیں گے پڑی ہوئی ہیں. ہرنوں کی مینگنیاں ہیں. کأنه ایسا لگتا ہے کہ وہ مرچ کے دانے ہوں، یعنی مرچ کے دانے کے مانند ان جگہوں کے صحن میں، میدان میں اور یہاں کے گڑھوں میں ہرنوں کی مینگنیاں پڑی ہوئی ہیں. اب انسان نہیں ہے تو وہ چل رہے ہیں، جگہ جگہ آتے جاتے ہیں، جہاں چاہا وہاں پر اپنا کام کر دیا. آگے جدائی کے وقت اس پر جو اثر ہوا تھا اس کو بیان کر رہا ہے. انی غداۃ البین یوم تحمل لدى ثمرات الحی ناقب وحنزلی. بہت بہترین شعر ہے. بین کہتے ہیں جدائی کو. تحملہ کے معنی آتے ہیں ارتحالہ، سفر کرنا، کوچ کرنا. ثمرات کہتے ہیں ببول کے درخت جن میں سایہ نہیں ہوتا. ناقف توڑنے والا. حنظل وہی جو کڑوا پھل ہوتا ہے اندرائن کا، جو اس میں جھار ہوتی ہے. آپ اس کو پھوڑیں تو اس کے اثر سے آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے ہیں اور وہ بے ساختہ ہوتے ہیں. آپ روک نہیں سکتے، جھار اتنی تیز ہوتی ہے کہ آنسو گرتے ہی ہیں. یہی کہنا چاہتا ہے کہ اتنی شدید جدائی تھی کہ میں آنسو پر قابو نہیں پا سکا، بے ساختہ آنسو بہہ پڑے. تو کأنی غداۃ البین یوم تحمل، جدائی کی اس صبح جب کہ ان لوگوں نے یہاں سے کوچ کیا تھا، اپنا رخت سفر باندھا. تو جس دن ان لوگوں نے یہاں سے کوچ کیا تو جدائی کی صبح میں محلے کے ببول کے درختوں کے پاس ایسے ہی کھڑا تھا جیسا کہ حنظل کا توڑنے والا ہوتا ہے. یعنی آبادی سے باہر آئے، درخت کے پاس کھڑے ہو گئے، قافلہ جا رہا ہے، محبوب بھی جا رہا ہے، یہ یہاں سے آس لگائے اس کو دیکھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں. نہ چاہے تب بھی آنسو گرتے چلے جا رہے ہیں. ایسے ہی کس طریقے سے اندرائن کا پھل توڑنے والے کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو گرنے لگتے ہیں. وہ بڑا ذرا مجبور تھا. وقوفا بها صحبی علی مطیہم یقولون لا تهلك اسا وتجملی. وقف روکنا، بها بهذه الاماکن. مطین جو متاع سواری مرکب، ہلاک ہونا. لا تهلك اپنے کو ہلکان نہ کرو، ہلاکت میں نہ ڈالو. تجمل تصبر،
صبر کرو، برداشت تحمل سے کام لو، اظہار نہ کرو لوگ سمجھے کہ بے وقوف ہے، محبوب کی یاد میں رو رہا ہے۔ تو وقوفا یا صحبی علیہ مقیہ، علیہ لی، کہ میرے رفقا اور میرے احباب، میرے رفقاء سفر ان مقامات پر، ان جگہوں پر اپنی سواریاں میرے خاطر روکتے ہوئے کہہ رہے تھے، تلقین کر رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے، لا تہلک حسن، درد و غم اور رنج و الم کی وجہ سے اپنے کو ہلکان نہ کرو، تجملی، صبر سے کام لو، موقع آئے گا، ملاقات ہوگی۔ اب دیکھیے تعبیر میں رقت ہے کہ اگر واقعی شعور اور اچھا وجدان رکھتا ہے تو ان شعر کو پڑھنے سے وہ رقت طاری ہوتی ہے۔ یہی شاعری کمال ہے کہ قاری سامع کے اندر رقت پیدا ہو جائے۔ وَيَقُولُ، آگے وہ اسی قصیدے میں معلقے میں کہتا ہے، فَفَاضَتْ دُمُوعُ الْعَيْنِ مِنِّي صَبَابَةً عَلَى النَّحْرِ حَتَّى بَلَّ دَمْعِي مَحْمَلِي۔ یار کئی بار تو ایسی کر رہا ہوں، آپ پھر لکھتے ہیں ایک بار دہرا دیا کریں، وہی مصرع 3 بار سے خالی نہیں ہو رہا۔ تو وقوفاً بِأَصْحَابِي عَلَيَّ مَطِیَّ، ان جگہوں پر میرے رفقا میرے خاطر اپنی سواری کو روکتے ہوئے یقولون کہہ رہے تھے، لا تہلک حسن، درد و الم کی وجہ سے، غم کی وجہ سے اپنے کو ہلاک نہ کرو، وتجملی، صبر سے کام لو۔ ففاضت دموع العین منی صبابت، صبابہ کہتے ہیں شدت عشق، سوزش غم، غم کی شدت، تڑپ، حرارت۔ نارن کہتے ہیں یہ حلق کا حصہ، گردن کہہ سکتے ہیں۔ بلہ کے معنی تر کرنا، بھگونا۔ دمن کے معنی آنسو۔ مامل کہتے ہیں تجاوا، وہ جگہ جو یہاں پر اونٹ پر گدی رکھ کے بیٹھا جاتا ہے، ماملی کہتے ہیں اردو میں۔ جب ان لوگوں نے یہ جملہ کہا اوپر والا کہ اللہ تعالی حسن و تجملی کی نصیحت کی، تو ففاضت دموع العین منی صبابتن، شدت عشق، شدت غم اور حرارت عشق کی وجہ سے میری آنکھوں کے آنسو بہ کر علی النہر، گردن تک آ گئے، آنکھوں سے آنسو گر کے لڑکتے ہوئے گردن تک پہنچ گئے۔ حتی بل دمعی معملی، یہاں تک کہ میرے آنسو نے میرے محمل کو تر کر دیا، بھگو دیا، مبالغے سے کام لیا۔ اتنے آنسو کہاں بچتے ہیں کہ اس کے کپڑے بھیگ گیا ہو، جہاں بیٹھا ہوتا جائے، یہ کہ زار و قطار رو رہا تھا، آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ فاضا کے معنی آگے فاض العین، پھوٹ پڑنا، بہ پڑنا۔ شدت غم، حرارت عشق کی وجہ سے میری آنکھ کے آنسو بہ کر گردن تک آ گئے، یہاں تک کہ میرے آنسو نے میرے محمل کو تر کر دیا، بھگو دیا۔ اب یہ جواب دے رہا ہے، جب لوگ دیکھا رو رہا ہے تو اس نے کہا میرا رونا بلا وجہ نہیں، ارے رونے ہی میرا علاج ہے، جتنا رو لوں گا اتنا غم ہلکا ہوگا۔ یہ بات بھی طبعی ہے، رونے سے دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ شِفَائِي عَبْرَةٌ مَفْرَاقَةٌ وَهَلْ عِنْدَ رَسْمٍ دَارِسٍ بِالْمُعَوَّلِ۔ شفاؤن مانے کیا کریں گے؟ علاج، شفا، عبرہ موراق مانے بہتا ہوا، باہ ہوا، گرا ہوا، اور حقیقت مانی آتی آنسو بہانا۔
رسم نے نشان، دارس مٹا ہوا، تو مٹے ہوئے نشان، معول قابل بھروسہ، قابل اعتماد، جائے بھروسہ، وَإِنَّ شِفَائِي أَبْرَةٌ، میری بیماری کا علاج اس بہے ہوئے آنسو میں ہے، یا میری شفا بہا ہوا آنسو ہے، جو آنسو بہ رہے لیکن میرا علاج ہو رہا ہے۔ تو ان شفائی عبرۃ مخرج، میرے اس غم، میری اس بیماری کا علاج بہے ہوئے آنکھ سے گرے ہوئے آنسو میں ہے۔ فہل عند رسم دارس بمعولی، کیا مٹے ہوئے نشانات کے پاس کوئی اور قابل بھروسہ چیز ہے؟ یہ کوئی ایسا جس پر میں اعتماد کروں، جو مجھے بتائے، جو میری داد رسی کرے، دلجوئی کرے؟ کوئی نہیں ہوتا ہے وہاں پر، ویرانی ہے، تو انسان روتا ہے، رو کر غم کو ہلکا کر لیتا ہے۔ اب ایک اور جواب ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ میں محروم ہوں، جواب دے رہے دوست، اتنا مت رو، ایسا نہیں کہ ہمیشہ تمہیں انیزا سے ملاقات کا موقع ہی نہ ملا، بارہا تم کو موقع ملا ہے۔ وہ واقعات کرو، خاص طور پہ جو دار جلجل پر پیش آیا تھا۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں، خاص طور سے جو تضمت ہے ان کے بعد، کہ ارے یہ پڑھایا جاتا ہے جس میں دار جلجل ہے، تو آپ یہاں پر دیکھیں شاعر نے صرف دار جلجل کہا ہے، یہ نہیں کہا کہ دار جلجل میں کیا کیا ہوا ہے، کڑیاں بیان نہیں کی ہیں، حشمہ اور ادب کا اس نے خیال رکھا ہے۔ یہ تو اپنی سوچ کا ہے کہ آدمی پڑھ کر کہاں پہنچتا ہے، لیکن بیان کرنے میں اس نے خیال رکھا ہے۔ تو الا رب یوم لک منہن صالح، صالح کے معنی عمدہ، بہترین، اچھے دن، آج کی اصطلاح میں، کہ الا رب یوم لک منہن، اے من النساء، رب یوم صالح لک، کہ تمہیں ان کی طرف سے بہت سے اچھے دن ملے ہیں، یعنی رنگ رلیاں منانے کے، لطف اندوزی کے بہت سے مواقع آئے۔ وَلَا سِيَّمَا يَوْمٌ بِدَارَةِ جُلْجُلِ، خاص طور پر وہ دن جو دار جلجل کے وہاں پیش آیا تھا، اس کو یاد کرو، تم نے کتنی مستی کی تھی۔ واقعہ پڑھنا چاہتے ہیں، تاریخ کتابوں میں موجود ہے، رجوع کریں، وہاں پر یہ تفصیل مل جائے گی۔ وَبِشَيْءٍ مِّنَ الْجَفَاءِ، اب آگے تھوڑا سا ڈانٹ رہا ہے، ہوتا ہے جب عاشق دیکھتا ہے محبوب مان ہی نہیں رہا ہے، تو پھر وہ بھی اپنی بھی ناراضگی اور غصہ دکھاتا ہے، تو گیا کہ اب وہ بھی کہہ رہا ہے کہ بہت ہو چکا، اب جتنا منانا تھا میں منا چکا، اب تو اپنا راستہ لو، میں اپنا راستہ لیتا ہوں۔ فاطمہ مہلن بعض هذا التدلل وان كنت قد اسمعت صمي فاجملي، تدلل، ناز و انداز، ناز و نخرہ، مالن کے معنی یا روکنا ہے، توقف عن، ازمع کے معنی ارادہ کر لینا، عزم کرنا، صرما کے معنی آتے ہیں قطع، کاٹنا، توڑ دینا، اجملہ کے معنی احسن، اچھی طریقے سے انجام۔ یہ دوسرا اس کا محبوب ہے، یہ بہتوں سی باتیں کرتا رہتا تھا، ایک ان میں ہویرس بھی ہے۔ تو فاطمہ مہلن بعد حاضر تدللی،
ارے فاطمہ اب یہ ناز و انداز ذرا کم کرو، تم نے بہت اترا لیا اور تمہارے بہت ناز اٹھا لیے، اب نہیں چل پائے گا۔ تو فاطمہ مالن بازا حاضر تجللی، اے فاطمہ یہ ناز و انداز، ناز و نخرے ذرا کم کرو، بہت ہو چکا ہے۔ وَإِن كُنتِ قَدْ أَزْمَعْتِ، اگر تم نے طے کر لیا ہے، ارادہ کر ہی لیا سرمی مجھ سے قطع تعلق کا، مجھ سے تعلق ختم کرنے کا، تو بہت آسان ہے آج کل سمجھنا۔ سوشل میڈیا کی جو چیٹنگ ہوتی ہے اس میں یہی ہوتا ہے، آدمی دھوکہ کھاتا رہتا ہے، خرچ کرتا رہتا ہے، آخر میں یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ تو فج ملی، ٹھیک ہے ارادہ کر لیا ہے، تعلق نہیں رکھنا ہے، تو تعلق بھی ذرا اچھے طریقے سے توڑو۔ قتل کرنا ہے تو اچھا ہے، اچھے طریقے سے ہاتھ چلاؤ تاکہ لطف آ جائے اس کو، عاشق کو، کہ محبوب قتل کر رہا ہے، چھری کس طریقے سے چل رہی ہے۔ تو فج ملی، تو ذرا اچھے طریقے سے تعلق ختم کرو، ہو سکتا ہے آئندہ پھر موقع آ جائے۔ فَإِن تَكُ قَسَّاءَتْكَ مِنِّي خَلِيقَةٌ وَصُلِّي ثِيَابِي مِنْ ثِيَابِكَ تَنْسُلِي، وہ اچھا استعارہ ہے۔ خلیقہ کہتے ہیں عادت، اطوار، اخلاق۔ ساء کے معنی ہے برا لگنا، صلہ کے معنی کھینچ لینا، سیاب کہتے ہیں کپڑے کو، اور انشاءاللہ میں نکل جانا۔ مراد یہاں ہے جب تم اپنی محبت میرے دل سے نکالو کہ تو نکل جائے گی، اتنا ہنگامہ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ جہاں کپڑا اتارتا ہے کوشش کرتا ہے اتار کے رکھ دیتا ہے، اس کو پہننا بھی رہتا ہے تو ذرا سلیقے سے رکھتا ہے اس کو، تو سلیقے سے علیحدگی اختیار کرو۔ تو فَإِن تَكُ قَسَّاءَتْكَ مِنِّي خَلِيقَةٌ، اگر تمہیں میری کوئی عادت بری لگی ہے، اگر تمہیں میرے کسی اخلاق سے تکلیف پہنچی ہے کہ اچھی طریقے سے پیش نہیں آتا، اخلاق اچھے نہیں، بات اچھی نہیں کرتا، تو اگر تمہیں میری کوئی عادت بری لگی کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، وَصُلِّ ثِيَابِي مِنْ ثِيَابِكَ، تم میرے کپڑے کو اپنے کپڑے سے نکال دو، یعنی میری محبت کو اپنے دل سے نکال دو، تنسلی، تو خود بخود نکل جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اور یہ ہوتا ہے انسان کسی سے نہ ملے کچھ دن تو دھیرے دھیرے اس کو بھول جاتا ہے، سامنے پھر آئے گا تو یاد تازہ ہوتی ہے۔ وَيَعُودُ فَيَقُولُ، تو جب آپ اتنا ہمت سے کام لے رہے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے جاؤ کوئی پریشانی نہیں، تو آپ ہی رو کیوں رہے ہیں؟ تو اب پھر اس کا جواب دے رہا ہے وَيَعُودُ فَيَقُولُ، پھر وہ اپنے موضوع بناتا اور کہتا ہے وَمَا ظَرَفَتْ عَيْنَاكَ إِلَّا لِجَرِّ، یعنی اس کو محبوب کو مخاطب کیا ہے کہ یہ جو روتی ہے، رونا کس تعلق کی بات نہیں ہے، بلکہ عورتوں کا یہ مکر ہے، رو کر ہی اور زخمی کرتی ہے۔ سامن کہتے ہیں تیر، آشار کہتے ہیں ٹکڑا ٹکڑا، قلب مقتلی، مقتل کے معنی زخمی دل، سامن کے معنی یہاں ہے آنکھوں کے تیر، جسے کہتے ہیں نینوں کے بانوں، بان سے کٹار بھی کہتے ہیں۔ وَمَا ظَرَفَتْ عَيْنَاكَ إِلَّا لِتَسْلِمَ، تیری آنکھوں سے آنسو نہیں گرتے یا نہیں گرے، لیکن آگے استثناء ہے، ترجمہ اس بات میں ہوگا کہ تیری آنکھوں سے جو آنسو گرتے ہیں، ٹپک رہے ہیں، لِتَسْلِمَ، تیری آنکھوں سے آنسو صرف اس لیے گرتے ہیں یا گر رہے ہیں تاکہ تو اپنے دونوں تیروں سے، اپنے نینوں کے بانوں سے
کہ آشار قلب مقتلی، ایک زخمی ٹوٹے ہوئے دل کو اور چھلنی کرے. دل پہلے ٹوٹا ہوا ہے، زخمی ہے، تو اور درد اور تکلیف پہنچانا چاہتی ہے. تو وما ظرفت عیناک الا لتضربی، تیری آنکھ سے آنسو اس لیے گر رہے ہیں لتضربی بسامئی، کہ تو اپنے دونوں تینوں سے وار کرے بآشار قلب مقتلی، ٹوٹے اور زخمی دل پر. اور ایک سمجھ سکتا ہے کہ تیرا رونا اس لیے ہے کہ میرے ٹوٹے ہوئے دل کو اور زخمی کر دے. آگے تشبیہ ہے، سراپا بیان کر رہا اس کا. محففۃ بیضاء غیر مفاضۃ ترائبها مسئولۃ کالسجنجل. محففہ معنی ہے لطیفۃ الخصر، نازک کمر، پتلی کمر. بیضاء کہتے ہیں گوری چپٹی. غیر مفاضہ اے خفیفۃ اللحم، چل مفاضہ کہتے ہیں جس کا پیٹ نکلا ہوا، غیر مفاضہ جس کا پیٹ نہ نکلا ہو، یعنی شڈول جسم والی ہو، نہ کم نہ زیادہ. ترائب، ترائب یہ گردن کا جو حلقوم ہے، یہاں پر دو ہڈیوں کا وی کی طرح جو حصہ ہوتا ہے اس کو ترائب کہتے ہیں. جب عورتیں ہار پہنتی ہیں تو بیچ کا جو موتی ہے یا راکٹ وغیرہ وہی رہتا ہے. سجنجل، سجنجل کہتے ہیں سونے یا زعفران کا پانی. جب یہ پالش کر دیا سونے کا پانی سے یا زعفران کی چمک آ جاتی ہے. تو گردن کی خوبصورتی کو اس نے بیان کیا ہے. محففۃ، یہ یعنی اس کا محبوب بڑی نازک کمر والا ہے، گوری چپٹی ہے اور جسم بڑا شڈول ہے. ترائبها، اس کی حلقوم گردن کا حصہ، مسکولۃ ایسا چمک رہا ہے، روشن ہے، گویا کہ زعفران اور سونے کے پانی سے اس کو چمکایا گیا ہو. سخلا کہتے ہیں چمکانا، روشن کرنا، زنگ کو دور کرنا. تو مسکولۃ کالسجنجلی، گویا کہ اس کی گردن کو اور خون کے حصے کو زعفران اور سونے کے پانی سے چمکایا گیا ہے. اب آگے اور مبالغے سے کام لے رہا ہے. تضیء الظلام بالعشاء كأنها منارۃ ممسى راہب متبتل. اس کا چہرہ کتنا روشن، کتنی خوبصورت ہے. ایسا لگتا ہے کہ نور کا ایک حالہ ہے جو زمین پر چل رہا ہے. جس طریقے سے بہت تاریک رات ہو، خاص طور سے تاریک بیاباں میں، جنگل میں، اور ایک جو ہے تارک دنیا بیٹھتا وہاں اپنی پٹھیے میں چراغ جلاتا ہے تو روشنی پھوٹتی ہے، تو تنہا اس روشنی سے تاریکی چمکنے لگتی ہے. تو ایسی جب اس کا محبوب شام کو نکلتا ہے تو گویا کہ ٹارچ کے مانند ہے، وہ آگے چلتا ہے، لوگ اس کے پیچھے روشنی میں چلتے ہیں. تضیء الظلام بالعشاء، مانے وہی وضیعۃ الوجہ، اور خوبرو، چہرہ بڑا روشن ہے، حسین ہے، کہ یہ شام کو عشاء کے وقت تاریکی کو کافور کر دیتی ہے، دور کر دیتی ہے. کأنہا، اچھا یہ ممسا کٹھیا کے معنی میں، الراہب کہتے ہیں تاریک دنیا، تبتلہ کے معنی آتے ہیں دنیا سے کاشی اختیار کر کے کہیں گوشے آفت میں رہ کر عبادت کرنا. جیسے یہ ہوتے ہیں تانترک ہیں، راہب ہیں،
کأنہا منارۃ ممصرہ، ایسا لگتا ہے کہ شب تاریخ یا بیاباں کی تاریکی میں کسی راہب اور کسی تارک الدنیا کی کوٹھیا کا چمچماتا ہوا چراغ ہے، لیمپ ہے۔ الا مثلھا یرنو الحلیم صبابۃ، یہ بڑی اچھی بندر کشی کی ہے۔ اذا مسبق الرتی بین درء ومجول، اصل میں یہ نا کہ اندر تک گھس جاتا تھا اور باتیں کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ رنا یرنو کے معنی آتے ہیں ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا، جیسے آپ روڈ پہ نکلتے ہیں جب تو آپ کوئی ٹیمپو دیکھ لیتے ہیں یا رکشہ دیکھ لیا اور کوئی وظیفۃ الوجہ ہے، تو پھر جہاں تک آپ کو نظر آتا مڑ کے دیکھتے رہتے ہیں، چاہے کسی جانب سے کوئی آ کر آپ کو ٹھوک دے، یہ اصل رنا ہے، دیکھ رہا ہے بالکل جب تک اس کو نظر آ رہا ہے۔ حلیم کہتے ہیں سنجیدہ و بردبار، لیکن حلیم آپ اپنی اصطلاح میں جسے کہتے ہیں بہت بڑا صوفی ہے، یہ بڑا متقی و پرہیزگار نہیں، کچھ نہیں کرتا، لیکن ایسا متقی اور صوفی بھی اگر یہ موقع آ جائے تو پھر وہ بھی دیکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ الا مثلھا یرنو الحلیم صبابۃ۔ یہ محمد شعیب کو لگتا بہت مزہ آ رہا ہے، چلیے کم سے کم شعر کو سمجھ لیا۔ الا مثلھا یرنو الحلیم صبابۃ، اس بکرہ کے معنی نے امتد، دراز ہونا، درء مجول، چھوٹے اور بڑے لباس ہوتے ہیں۔ آج کی اصطلاح مراد ہے نائٹ ڈریس، رات کو پہننے والا، سونے کے لیے پہننے والا کپڑا، کہ ایک بردبار اور سنجیدہ انسان بھی ہمارے عشق، شدت عشق کی وجہ سے اسے ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگتا ہے۔ کب؟ اذا مسبق الرتی، جب یہ رات کے لباس میں دراز ہو جاتی ہے، سونے کے لیے وہ کپڑا پہن لے۔ تسلت امایات الرجال عن السبا ولیس فؤادی عن ہواک بمنسلک۔ یہاں اصل میں کہنا یہ چاہتا ہے کہ بہت سے لوگ، اکثر لوگ ایسے ہیں کہ جب تک لڑکپن اور جوانی کا زمانہ رہتا ہے تو اللہ علیہ اور اس کو محبت کی یہ باتیں یاد رہتی ہیں، کیسے کام کرتا ہے، لیکن جب سنجیدہ عمر کو داخل ہوتا ہے، بوڑھے ہونے لگتا ہے، تو پھر محبت اور یہ اللہ علیہ اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ کہہ رہا نہیں، ایسا نہیں ہے کہ اگرچہ یہ عمر ختم ہو گئی ہے لیکن میں سچا عاشق ہوں، اس کی محبت آج بھی ویسے ہی باقی ہے، ختم نہیں ہوئی ہے، تر و تازہ ہے۔ تسلّہ کے معنی دور ہونا، کہ تسلط امایات الرجال عن السبا، امایات کے معنی وہی لہو، لڑکپن کی باتیں۔ رجال سے مراد ہے یہاں بوڑھے، کہ جب عمر دراز لوگوں سے بچپن کی اٹکھیلیاں، بچپن کی لنترانیاں، بچپن کے لو لئی دور ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، انہیں بھول جاتا ہے کہ میں نے بھی یہ کام کیا تھا۔ وَلَيْسَ فُؤَادِي عَنْ هَوَاكَ بِمُنْسَلِكٍ، لیکن میرا دل تمہاری محبت سے اب تک الگ نہیں ہوا، یا میرا دل تمہاری محبت سے الگ نہیں ہو سکتا۔ وہی ہے عشقہ ایہا باقٍ ثابت لا یزال ولا یبقى، کہ آج بھی ہے، اس میں ذرا سی کمی نہیں ہے اور نہ یہ ختم ہوگا۔ تو امایہ کے معنی وہی ہے، بچپن کے کھیل کود، ٹولئی کی باتیں،
عشق و محبت پیار کی باتیں صبح کہتے ہیں بچپن کو. ارے زیادہ مت جاگے لوگ میں دیکھ لو. تو پھر کہ مردوں سے یعنی سنجیدہ اور مردراز لوگوں سے